لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر دوستوں بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہمیں تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس رب کا بڑا کرم ہے کہ جس نے دو بچوں کو یہاں توفیق نصیب فرمائی کہ انہوں نے ختم کیا، اور ماشاءاللہ تمام حضرات نے جم کر تراویح سنی اور پڑھی، اور اللہ کا ایک اور کرم یہ ہے کہ ماشاءاللہ خواتین میں میری بیٹیوں نے قرآن کریم ختم کیا، اور ماشاءاللہ بیٹیوں کا یہ تقریباً 5واں سال ہے جو یہ قرآن کریم تراویح کے اندر ختم کر، اور بچوں کا بھی تقریباً یہ 5واں، بلکہ بیٹیوں کا 6واں سال ہے اور بچوں کا جو ہے یہ 5واں سال ہے۔ گھر کے اندر انہوں نے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ آج 5واں سال یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کو انہوں نے قرآن کریم پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حافظ قرآن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ 3-4 پوائنٹس کے اندر ختم کروں تاکہ زیادہ طویل بھی نہ ہو اور بات مختصر ہو لیکن سمجھ میں آنے والی ہو۔ پہلی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت، دوسرے نمبر پر ہے حافظ قرآن کی فضیلت، تیسری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دلانا چاہتے ہیں، دونوں کو کیسے دلائیں، اور چوتھا میرا پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، عبادتیں کرنا، اس کے بارے میں کچھ ہم بات کریں گے کہ ہم نے روزے بھی رکھے، تلاوت بھی سنی، تو ہمیں کیسے علم ہوگا، اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب قبول ہوا۔ ان 4 پوائنٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں چلوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور فقہاء اکرام نے عبادات کی جو 4 قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک تلاوت قرآن کی ہے۔ پہلی قسم ہے فرض نمازیں، دوسری قسم ہے تلاوت قرآن، تیسری ہے صدقہ، اور چوتھی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ عبادت کی 4 اقسام ہیں۔ ویسے تو دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کی رضا کے لیے
اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً وہ عبادت بن جاتا ہے، لیکن پرٹیکولر عبادتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عبادت کا حکم دے کر ہم پر لاگو کیا اور ہمیں ترغیب دی کہ یہ کام کرنا چاہیے، وہ 4، جن میں دوسرا نمبر تلاوت قرآن. اور قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت اس طرح ادا کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے. اب وہ تلاوت قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو، پڑھو. اور دوسرا حق قرآن کریم کا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں اس آیت کے ماتحت کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی مکہ بسانے کے وقت، جب مکہ میں آباد کاری کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ ان کے اندر ایک رسول ایسا بھیجنا جو تمہاری آیات کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب جو تم نازل کرے گا اس کتاب کی تعلیم دے، اور فلاسفی آف کتاب بک، یعنی قرآن کریم کی فلاسفی. فقہا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اس سے مراد ہے قرآن کریم میں جو سمجھ کی باتیں ہیں، جو فقہ کی باتیں ہیں، مسئلے مسائل کی باتیں، وہ مراد ہیں. تو یہ بھی ان کو سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو بھی آئے گا آخر میں، وہ ان لوگوں کے اندر یعنی نفس کی اصلاح کرے، نفس کی اصلاح کرے. یہ ہے وہ بنیادی بات جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو پہلا اس میں سے یہ تھا تلاوت قرآن کرنا. ہمارے ہاں ایک مہم چلتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گڑبڑ کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر سمجھ کے نہیں پڑھا تو چھوڑ دو. جب کہ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیات میں مطلق تلاوت کا ذکر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جن لوگوں کو عربی سمجھ نہیں آتی ان کے لیے بھی ثواب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں ہوں گی. اور ان 10 نیکیوں کا آپ نے جو اشارتاً فرمایا، بلکہ جو تفصیل کر کے، کہ میں نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف لام میم 3 ہوں. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم حرف الگ الگ. تو لہٰذا ان تینوں کا الگ الگ ثواب ہوگا اور 30 نیکیاں ملیں گی. تو قرآن کریم کی اپنی فضیلت ہے. اور دوسرے نمبر پہ فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک میں فقہاء کرام کے اتفاق کے مطابق رمضان میں 1 مرتبہ تراویح میں سننا سنت ہے. الحمدللہ ہم نے وہ سنت ادا کر دی. دوسری بات یہ، میں نے حدیث پڑھی من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو. لو کانت فی بیوتکم الدنیا، اگر یہ سورج تمہارے گھروں میں اتر آئے، جتنی روشنی اس وقت ہوگی اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہو.
जो पहनाया, और ये उसके माँ बाप का इनाम है जिन्होंने बच्चे की तरबियत की, बच्चे को पढ़ाया लिखाया और उसको अमल करने के काबिल बनाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तो उस आदमी का इनाम है जिसने कुरान करीम पढ़कर अमल किया। कहते हैं कि फमा ज़न्न, तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी औलाद में से एक बच्चे को ज़रूर हाफ़िज़ कुरान बनाए। एक ज़माना था हमारे मुसलमानों में, और बल्कि हमारे ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी ये माहौल बना हुआ था कि बेशुमार लोग अपने घरों में इस बात का एहतमाम करते हैं कि घराने में एक हाफिज़ ज़रूर होना चाहिए। कहते हैं कि ये सिंध में हैदराबाद से आगे जाकर पंजाब के रास्ते में टंडो आदम के नाम से एक शहर है। कुछ अरसा पहले वहाँ ये हाल था कि हर घर में हाफिज़ कुरान ज़रूर होता। अब ज़माना एडवांस हो गया, लोगों की तरजीहात बदल गई, तवज्जो बदल गई, सियासी हालात तब्दील होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। सियासी हालात तब्दील हुए, लोगों का माइंड चेंज हो गया। अब वहाँ ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ बड़ी तादाद में आज भी हाफिज़ कुरान मौजूद है। एक साहब, हमारा इलाका मीरपुर खास है, आबाई इलाका, वहाँ पर आप जाके देखें तो वहाँ पर आपको हर दूसरे तीसरे घर में हाफिज़ कुरान नज़र आएगा। वह ट्रेंड है कि लोग अपने बच्चों को पहले मदरसे में भेजते हैं और उसके बाद जो है वो लोग दुनियावी तालीम के अंदर। ये भी हो रहा होता है कि सुबह बच्चा मदरसे जाता है और मदरसे से 7 बजे वापस आने के बाद स्कूल की तैयारी करके स्कूल चला जाता है, वापस आके फिर मदरसे चला जाता है। तो ये लोगों ने तरतीब रखी होती है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग ये कहते हैं कि हम कुरान पढ़ाएं या बच्चे को स्कूल पढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल स्कूल की तालीम को हमने अपने शहरों पे ऐसा हावी कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग तालीमी मामले को इतना मुश्किल बनाते जा रहे हैं कि अगर आपने बच्चे को शुरू से नहीं पढ़ाया तो आखिर में दाखिला लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। मेरे वालिद साहब ने हमारे लिए जो तरतीब रखी वो ये थी कि हमने 5वीं पढ़ी, प्राइमरी पास करने के बाद हम फुल फ्लेश मदरसे में दाखिल हो। हिफ्ज़ करने के बाद हमने अपनी अपनी लाइन चेंज की। मेरे जो भाई थे उन्होंने, किसी ने इंजीनियरिंग की लाइन इख्तियार की, कोई मेडिकल पढ़ने लगा, किसी ने कुछ किया, और मैं अपनी मर्ज़ी से, अपने इख्तियार से जो है मैंने दीनी तालीम को कंटिन्यू किया। वो तरतीब चूँकि मेरे जहन में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं हमारे बच्चों को कि माशाल्लाह सब हाफिज़ कुरान हैं और पाबंदी से पढ़ भी रहे हैं, मदरसे में भी जाते हैं। हमने तरतीब इनकी ये रखी कि इनको पहले दूसरी तीसरी जमात तक, चौथी जमात तक बास को हमने पढ़ा लिया। मेरी बच्चियों को हमने एक को चौथी तक पढ़ाया, एक को 5वीं तक। बच्चे, एक मेरा तीसरी में था, एक दूसरी में था और एक पहली में था। मैंने सबको स्कूल छुड़ा के मैंने मदरसे में डाल। अब ये हुआ कि जो ये हिफ्ज़ करते चले गए, इनका दोहराने का जो सिलसिला ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने इनको स्कूल में डाल दिया। आज बेटियाँ माशाल्लाह 2nd ईयर मेडिकल में, बेटा मेरा मैट्रिक 9th का इम्तहान दे रहा है, और इसी तरीके से दूसरे बच्चे जो हैं वो भी एक 7वीं में और एक 6ठी के अंदर पढ़ रहे हैं। हमने ये तरतीब रखी कि ताकि बच्चे पहले हाफिज़ कुरान हो जाए और उसके बाद हमने क्या किया, इनको स्कूल की लाइन में डाला। अगर ये तरतीब रखी जाए कि शुरू में कुछ दर्जे स्कूल के पढ़ा लिए ताकि बच्चा थोड़ा होशियार हो जाए, और उसके बाद 7-8 साल की उम्र में उस बच्चे को इसके अंदर डाल दें। 3 साल का टारगेट होता है कि 3 साल में बच्चे को वो लोग हिफ्ज़ करा के और उसके बाद फारिग कर दें। उसके बाद ये हो कि आप बच्चे को कोई ट्यूशन दिलाएं और उसके बाद 5वीं का इम्तहान दिला के उसे 6ठी में दाखिला दिलाएं। इस तरह बच्चे का वक्त भी बचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने उन बच्चों से जिनके साथ वो मॉन्टेसरी में या केजी में या पहली में होता था, उनसे 1 साल का उसका फ़र्क पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे बच्चों के साथ यही हुआ। ये स्कूल में जिन बच्चों के साथ पढ़ते थे, उन्होंने पिछले साल मेरी बेटियों के साथ जो थे उन्होंने 2nd ईयर किया, और इसके साथ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वो इस साल मैट्रिक में। 1 साल का फ़र्क पड़ा है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप बच्चों को एक तो मजहबी तालीम दे सकते हैं, दीनी माइंड बना सकते हैं, और उसके बाद उनकी बाकी जो दुनियावी तालीम है उसको भी आप जारी रख सकते हैं। तरतीब अच्छी हो, बच्चा मदरसे जाने के बाद जब घर पे वापस आता है तो बच्चे को माहौल पढ़ाई का मिलना चाहिए, आज़ाद माहौल नहीं होना चाहिए।
جب ہم آئے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں ہمارے فلور پہ ایک بات مشہور تھی، اور وہ ہارون بھائی والی فیملی وہ سب جانتے تھے، بچوں کو کہتے تھے بھائی شور نہیں کرنا، مولوی صاحب کے بچے سو رہے ہیں۔ یہاں 10 بجے اور ہمارے بچے سو گئے، انہیں صبح مدرسے جانا ہوتا تھا۔ یہ ترتیب بنا لی تھی، ماحول دیا، توجہ بھی کی، سختی بھی کی، تو الحمدللہ اس کا نتیجہ آپ سب حضرات کے سامنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں جو ہم مانٹیسری میں ڈالتے ہیں یا کے جی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، پڑھا کیا رہے ہو؟ پورے کے جی میں اے بی سی پڑھاتے ہیں اور 50 تک گنتیاں سکھاتے ہیں، کبھی 100 تک گنتی کے جی 2 میں ہو جاتی ہے، اور کبھی تھوڑی بہت اسپیلنگ اے بی سی ڈی تک، بس وہ زیڈ تک جو آتا ہے ان کے وہ اس کے ساتھ کیا آتا ہے اور اس کی اسپیلنگ کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ کام کیا کہ اپنے بچوں کو وہ چارٹ لا کر گھر میں لگا دیے، اے بی سی ڈی کے بھی اور 1 2 3 کے بھی اور کلرز کے بھی اور مختلف سبزیوں کے بھی، اور وہ بچے چلتے پھرتے دیکھتے رہتے یاد کر رہا۔ ہم نے کے جی کو اس طرح بچایا کہ بچوں کو کے جی نہیں پڑھنے دیا، وہ ٹائم ہم نے مدرسے میں لگایا۔ اس کے بعد جو ہے یہ کیا کہ ان کو ایک اسکول میں بھی ڈال دیا، 2 3 کلاسیں وہاں پڑھ لی، ساتھ ساتھ اسکول چلتے رہے، پھر اس کے بعد مدرسے میں ڈال دیا اور حافظ قرآن۔ اگر اس ترتیب سے لے کر چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ترتیب کے ساتھ ان کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور یہ دونوں قسم کی تعلیم آرام سے حاصل کر سکتے۔ تیسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کے روزے وہ ہم نے رکھے عبادت کی۔ عبادت کرنے کے بعد پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان عبادتوں میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، ہر عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے یہ دوں گا وہ دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أُجْزِئُ بِهِ، کہ یہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے تو اس کا ثواب بھی میں دوں گا۔ باقی ثواب چیزوں کے لیے تو بتایا جاتا ہے کہ اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی نیکیاں ملیں گی، اس کو پڑھ لو یہ ملے گا، لیکن روزے کا کوئی ثواب بتایا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پر وہ ثواب رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب اپنی مرضی پر رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے رکھ دیا کہ روزہ انسان کے اپنے ضمیر کی بات ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے، اب وہ اس روزے کو گزار کس طرح رہا ہے یہ اسے معلوم، کتنا وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، کتنا غیبتوں سے بچ رہا ہے، فضول باتیں کرنے سے کتنا بچ رہا ہے، اپنے کانوں کو کتنا بچا رہا ہے، زبان کو کتنا بچا رہا ہے، اور آنکھوں کو کتنا بچا رہا ہے، یہ صرف بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ لہٰذا روزہ جو ہے وہ اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کس کوالٹی کا روزہ رکھا، اور اس کوالٹی کے روزے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ اللہ اسے ثواب کتنا دے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود اگر گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کے اندر ہمیں ایک تو پابندی کرنی ہے اپنے اذکار کی، یعنی سب سے پہلے تو اپنی عبادت فرائض ٹائم پر ادا ہو جائیں، اور دوسری بات ذکر اذکار تلاوت قرآن کے لیے باقاعدہ وقت نکالا جائے، اور اپنے آپ کو مختلف قسم کے جو گناہ ہم اپنی تنہائیوں میں کرتے ہیں یا اپنی باتوں سے کرتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ روزہ مقبول ہو۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ روزہ ہم نے رکھ لیا اور اعتکاف کر لیا تو بس کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی، کنفرم جنتی۔ اور ہمیں حیرانی ہوگی آپ حضرات کو کہ ہم نے اپنا خود ماحول ایسا بنا دیا۔ ایک صاحب مجھے ملے، نوجوان لڑکا تھا بیچارہ، وہ مجھے کہنے لگا کہ
कोई टाइम हुआ नमाज का, तो हमारी ड्यूटी में उनसे मुलाकात थी। मैंने कहा भाई वो नमाज़ पढ़ने की, हम नमाज़ पढ़ के आ गए, वो बैठे बैठे कहने लगे इस मर्तबा मैंने इत्काफ किया था तो 100 साल की नमाजें तो मेरी हो गई। 100 साल की इबादत का सवाब होता है ना, मेरा 100 साल की तो मेरी नमाजें हो गई, और 10 रोज़े मैंने रखे, 10 साल के रोज़े तो मेरे वैसे हो गए। मैं समझ में आ गई मेरे बात कि ये कहाँ से बेचारा कंफ्यूजन का शिकार हो रहा है। तो मैंने उस दिन उसको कुछ नहीं कहा, दूसरे तीसरे दिन उसको बुला के मैंने समझाया। मैंने कहा देखो वो इस तरह नहीं, वो जो सवाब है उसका क्या है, मसला है कि 10 साल की इबादत जितना सवाब, ये नहीं होगा कि आपकी नमाजें माफ़ हो गई, अब आपके रोज़े भी माफ़ हो गए। आप यकीन कीजिएगा, वो सिंधी लड़का था, उसके हैरानी से अरे ऐसे लफ्ज़ निकला और हैरान, अरे मैं तो ये समझ के बैठा हूँ कि 10 साल की नमाजें माफ़ होंगी। और आप हैरान होंगे कि इस वक्त हमारे यहाँ क्या होता है, नात की महफिलें हम सजा रहे हैं, जिक्र की महफिलें हो रही हैं, और एक तो बड़ा मसला हमारा इत्काफ का ही, जिसने वो कर लिया है, कोई नाते सुनता है, नात की मजलिस में आता जाता है, बस वो कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती, ये सोच के बैठ गए। अब वो समझता है कि मैं तो पक्का पक्का आशिक रसूल हूँ क्योंकि मैं नात सुनता हूँ, और बस वो झूमता है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, झूम रहा है, नाते पढ़ रहा है, वो कुछ बाकी क्या कर रहा है, उसके अमाल में फ़र्क आ रहा है नहीं आ रहा, उसको परवाह नहीं। उसकी नमाज़ें टाइम पर हो रही हैं, उसको परवाह नहीं। पान की कैबिनें, दुकानें हैं, सारा है। 12 रबीउल अव्वल आया, नाते लगा दी, मुहर्रम आया, मरसिये लगा दिए, और बाकी सारे अय्याम में वही गाने चल रहे हैं, वही बदमाशियाँ चल रही हैं। तो ये बात समझने की है कि इंसान अच्छे आमाल करने के बाद भी अल्लाह ताला के साथ इस तरह बाउंड रहता है कि उसे वो सारे के सारे अमाल जो फ़राइज़ है वो करने। अगर एक आदमी दिल में ये रखता है अकीदा कि मैं अल्लाह का आशिक हूँ या अपने अल्लाह के रसूल का आशिक हूँ, तो उसके साथ उसे अमाल भी करने लाजमी है। वो सारे अमाल, नमाज पाबंदी से पढ़नी है, उसे गुनाहों से बचना है, गुनाह कबीरा से ख़ास तौर पर बचना है, नेक कामों में हिस्सा लेना है। और एक बड़ा आसान नुस्खा हमारे बुजुर्ग थे मास्टर मोहम्मद अख्तर साहब। तो मैं उस वक्त मदरसे में पढ़ता था, तो मेरे वालिद साहब को कहीं से ख्याल हो गया कि बेटा मेरा जो है पता नहीं कहीं बिगड़ नहीं जाए, तो इसको किसी पीर साहब से मुरीद करा देना चाहिए। वो हमारे इलाके में ही रहते, मीरपुर खास में, उनके पास ले गए। और मेरी उम्र ऐसी थी जैसे मैं क्या कहूँ, एहतशाम भी उम्र में ज़्यादा है मेरा ख्याल है, उस वक्त 17-18 साल हो गया, 18 साल तक हो गया, 16-17 साल। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मेरे अब्बू की बातें भी सुनी, इधर उधर की बातें भी करते थे। तो कहते भाई आए कैसे थे, कोई ख़ास काम तो नहीं था, इसलिए आया था बच्चे को आपसे भेद कराने का। अरे भाई क्या बात कर, ये तो बच्चा है, इसके लिए तो कोई मसला नहीं, वो मदरसे की एक फजीलत होती है। और हदीस में आता है कि जो बच्चा दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकलता है, बच्चा या बड़ा, दीन की तालीम हासिल करने निकलता है, तो फरिश्ते उसके रास्ते में अपने पर बिछाते हैं। ठीक है, पर फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछाते हैं, उसको चलने वक्त चाहे वो फर्श हो, लेकिन कुदरती रूहानी तौर पर उसके पर, वो फरिश्तों के पर बिछे होते हैं जिन पे वो चल रहा होता है। उन्होंने वो बात दोहराई और मुझे नसीहत के तौर पे 2 बातें अर्ज़ कहने लगे कि भाई एक तो कोशिश करना तुम्हारी नमाज कज़ा नहीं हो, और दूसरी बात ये गुनाह कबीरा से बचते रहना, बाकी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब अगर हम सिर्फ गुनाह कबीरा को थोड़ा सा सोचें तो पूरा दीन सिमट के गुनाह कबीरा से बचने में आ जाता है। गुनाह कबीरा वो गुनाह है जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। ऐसे गुनाह जिनका जिक्र कुरान करीम में आया, ऐसा ऐसे गुनाह जिनका जिक्र हदीस में आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काम मत कर, ये गुनाह कबीरा कहलाते हैं। तो जब
तक हम गुनाह कबीरा से नहीं बच रहे होंगे, जिनमें एक मशहूर गुनाह है झूठ बोलना। एक मशहूर गुनाह कौन सा है? झूठ बोलना। और दूसरा है गीबत करना, पीठ पीछे बुराई करना। अब आप ये समझ लें कि ये दो गुनाह ऐसे हैं जो हमारे यहाँ हलाल समझ लिए गए। हम समझते हैं कि ये हलाल है, हम समझते क्या है कि ये हलाल है। झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं रहा। अगर हम किसी जगह जाने में लेट हो गए तो हम उसे झूठ बोल देंगे, गाड़ी पंचर हो गई थी, टायर नहीं हो, ये हुआ, फला चीज़ हो गई, दोस्त आ गया था, कॉल आ गई थी, ये हो गई। भाई सच बोल दो, मैं लेट हो गया, माजरत चाहता हूँ। हमने झूठ बोलकर क्या किया? अपने जो दिन भर के अमाल थे उनके ऊपर आपने सवालिया निशान लगा दिया कि इतने बड़े गुनाह के बाद ये कबूल होंगे नहीं। तो गुनाह कबीरा से बचना ये अज़हद ज़रूरी है। दूसरा, फ़राइज़ पूरे रहें, गुनाह कबीरा से बचते रहें। आप देखें ज़िंदगी सुकून से गुजरती रही, फिर टेंशन नहीं, फिर भले आप कहें कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म फिर कहते रहें। इसके बगैर अगर कहा गुनाह कबीरा चल रहे, फ़राइज़ की पाबंदी नहीं हो रही है, और फिर हम कह रहे हैं कि भाई हम जन्नती हो गए, हमारे सारे मामला, तो ये समझ लेना भी बुरा। और वो फॉर्मेलिटी जो है कम से कम वो पूरी कर ली जाए। बाकी जन्नत में जाना या ना जाना ये अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह के फजल से सब लोग जन्नत में जाएंगे। जिस पर अल्लाह का फजल होगा वो जन्नत में जाएगा। सारे अमाल करने के बावजूद दिल में धड़का लगा रहे कि अल्लाह ने कबूल किए या नहीं। अब बुजुर्गों ने जो कबूलियत की निशानी बताई है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हमने रखे। अब ईद आ गई, ईद के बाद क्या होता है वो आप सबको पता है, हमें भी पता है। हम क्या करते हैं? अगर जिंदगी में तब्दीली आई, अगर जिंदगी में तब्दीली आई तो आप समझ रहे कि रोज़े कबूल हो। रमज़ानुल मुबारक में हम कोशिश करते हैं गुनाह ना करें, ईद होते ही गुनाह शुरू हो जाते हैं। अगर हमने तब्दीली महसूस की अपने अंदर कि हम रमज़ान के बाद भी गुनाहों से बच रहे, नमाजों की पाबंदी कर रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे रोज़े कबूल कर दिए। ये है वो लाज़मी बात। आप देखें कि पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख उन लोगों से भरी हुई है जिन्होंने कुफ्र छोड़ा और इस्लाम में आए। इस्लाम में आने का मतलब वही वो लिया जाता था, एक आदमी मुसलमान हो गया, उसके मुसलमान होने के बाद अगर जिंदगी में तब्दीली आई है तो समझ लिया गया कि मुसलमान हो गया, समझ लिया गया कि मुसलमान हो गया। और इसी बात को समझा गया कि हाँ यह है अलामत इस्लाम। हजरत खंसा का नाम सुना होगा, एक बच्चियों का नाम होता है ना, खंसा, बड़ा मशहूर नाम है। ये एक सहाबिया थी और ज़माने जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले आपस की जो जंगें होती थी अरबों की, उनमें इनका एक भाई कत्ल हो गया था। और इस औरत ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा अपने भाई की याद में मरसिया पढ़ते हुए गुजार दी। शादी हो गई, औलादें हो गई, लेकिन ये जो थी अपने भाई के लिए बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन तब्दीली जो देखी गई वो ये थी कि जब खंसा मुसलमान हुई, औलाद भी मुसलमान हो गई, 4 बेटे थे इनके जवान, 4 बेटे। और जब ये मुसलमान हुई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कुछ साल चल रहे। उसके बाद ज़िंदगी गुजरती रही। जंग कादिसिया में इन्होंने खुद भी शिरकत की और बेटों को भी साथ लिया। तारीख़ में इनके अशार हैं मौजूद, तारीख़ में इनके अशार मौजूद हैं। और अपने हर बच्चे को इन्होंने तरगीब दी कि बेटा जाओ
دشمن سے لڑو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دشمنوں سے لڑو، اور اس طرح لڑنا کہ ایسے کر دینا دشمنی کی صفوں کو یوں پھاڑ دینا اور دشمنی کی صفوں کو یوں چیر دینا، دشمن کو اللہ کے دشمن کو جو ہے ایسے سر اڑانا یہ اشعار کے اندر، اور ایک ایک کو ترغیب دے کے بھیجتی رہی، ایک ایک کر کے بیٹے شہید ہوتے رہے اور یہ ترغیب دے کے بھیجتی رہی۔ کہاں وہ دور تھا کہ بھائی ایک جنگ میں مارا گیا، اس کے لیے روتی رہی ہے ساری زندگی، لیکن جیسے اسلام آیا پتہ چل گیا کہ بھائی رونا دھونا نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں تو فخر کیا جاتا ہے، اسلام میں تو آگے بڑھ کے جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو ایسے بدلا، اور ان صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کا جو کاروبار تھا مدینہ منورہ میں، زیادہ تر لوگوں کا کاروبار تھا شراب بیچتے تھے، کھجوریں اگاتے تھے، انگور اگاتے تھے اور شراب کشید کر کے بیچتے تھے، اور سارا یہ جاتا تھا یورپ کی منڈیوں میں اور شام کے راستے سے جاتا تھا۔ پیک سیزن ہے، بالکل گھوڑے تیار ہیں، قافلہ تیار ہے، اور صرف دیر ہے اس بات کی کہ 2 دن کے بعد جن گھڑوں میں شراب تیار ہے، اور وہ شراب کے بس گھڑوں کو اوپر سے پردے ان کے وہ جو ڈھکن بنائے ہیں انہوں نے کپڑا ڈال کے ان کو کھولنا ہے اور ان کو چھان کے سفر والے ڈرموں میں ڈالنا، قافلے بالکل تیار، اور اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی۔ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا مال تیار کیا تھا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ آئندہ 10 سال تک مجھے کسی قسم کے کاروبار کی ضرورت نہیں۔ جتنی مقدار حدیث میں لکھی ہے کہ اتنی مقدار میں انہوں نے شراب بنائی تھی، اور خالص شراب تھی بالکل، آج کل کے زمانے میں کروڑوں روپے کی شراب تھی، لیکن صرف یہ آواز لگی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ سڑک پہ آ جائیں گے، ہم لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو چینج لائے وہ لائے اپنی زندگیوں میں، وہ چینج یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی ہر بات کو ایسے تسلیم کیا جیسے بس آیا جی تھی، اسی وقت سارے شراب کے گھڑے توڑ دیے، اور کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے کی وجہ سے کیچڑ دی، اتنا زیادہ انہوں نے شراب پی۔ تو جب تک ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، ہمارے اعمال کرنے کا کما کو فائدہ ہمیں نہیں ہے۔ یقیناً ثواب تو ہمیں مل گیا، لیکن اس کا جو لازمی نتیجہ ہے اور وہ ہے زندگی میں تبدیلی۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں جس طرح ہم بالکل سیدھے سادے مسلمان بن کے زندگی گزارتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی مسلمان اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، فرائض کو پورے کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ توفیق دے تو گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری مائیں بہنیں بھی اور ہمارے دوست احباب بھی انشاءاللہ اس سب چیزوں کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طریقہ کار کو اچھی طرح رچنے بسنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا۔ اللهم ارزقنا
اللهم ارزقنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں، جانے میں کیے انجانے میں کیے، یا اللہ تو سب سے باخبر ہے. یا اللہ ہم تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ ہم نے تنہائی میں کیے ہیں، یا اللہ تو بڑا رازدار ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. یا اللہ تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما. جو لوگ بیمار ہیں اور جن لوگوں کو آج کل کی وبا جس کو کرونا کہتے ہیں، یا اللہ جو لوگ کرونا میں مبتلا ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یا اللہ تو سب کو شفائے کامل نصیب فرما. یا اللہ تو سب کو شفائے کامل نصیب فرما. یا اللہ جن لوگوں تک ابھی یہ وبا نہیں پہنچی ہے، یا اللہ ان کو اس وبا سے محفوظ فرما. یا اللہ ان کو اس وبا سے محفوظ فرما. تمام مسلمانوں کو بالجملہ پوری دنیا کو یا اللہ اس سے حفاظت میں رکھے. یا اللہ ہمارے پاکستان کو، ہمارے سندھ کو، ہمارے خصوصاً کراچی کو، اور بالخصوص یا اللہ ہمارے اس کمپلیکس کو، بلڈنگ کو، یا اللہ ان آفات سے، اس قسم کی وباؤں سے بالکل محفوظ فرما دے. یا اللہ جن عزیز و اقارب کو سننے میں آیا کہ ایسی بیماری ہو گئی ہے، یا اللہ ان سب کو شفائے کامل نصیب فرما. آج ہی میرے ایک شاگرد کا فون آیا، اس نے کہا اس کی والدہ اور چچا کو ہو گیا. میرے ایک دوست ہیں اور پولیس میں ہے، یاسین گجر صاحب، وہ بھی بیمار تھے. اب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافی حد تک شفا نصیب کر دی. اور بھی جاننے والے ہیں، کچھ علماء کرام ہیں، کچھ دوست احباب ہیں جن کے لیے خبریں مل رہی ہیں کہ ان کو کچھ اس قسم کی بیماری ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کامل نصیب فرمائے. اور جتنے بھی لوگ جن کے عزیز و اقارب ہیں یا وہ جو لوگ خود ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کامل نصیب فرمائے. کچھ حضرات نے یہاں بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے. میرے والدین بھی بیمار ہیں، میرے چھوٹے 2 بھائی ہیں، ان کو بعض پریشانیاں اور بیماریاں ہیں. یا نعیم صاحب ہیں، ان کی وائف بیمار ہیں. ہمارے سجاد صاحب، ہمارے سلیم صاحب، میری ساس محترمہ، اور یہاں اور بھی خواتین ہیں جو بیمار ہیں، اور حضرات بھی بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل نصیب فرما. اللہ تعالیٰ سب کو آئندہ کے لیے بھی بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا. یا اللہ ہمارے اعزاء و اقربا میں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما. ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ مغفرت کر دے. یا اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے. یا اللہ سب کو معاف کر دے. یا اللہ سب کو ایمان کی دولت سے، عمل صالح کی دولت سے بہرمند فرما دے. یا اللہ ہم سب لوگ بڑے کمزور ہیں اور جلدی گناہوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں مضبوطی عطا کر دے. یا اللہ ہمیں مضبوطی عطا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ جن بچوں نے بھی قرآن کریم ختم کیا، یا اللہ ان کا اقبال بلند فرما دے. یا اللہ ان کو زندگی کے اندر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. زندگی میں دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے یا اللہ کامیابی نصیب فرما. ہمارے یہاں کے جتنے بھی بچے ہیں، یا اللہ ان سب کو دنیا اور دین کی دونوں دولتیں نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ ہم سب کی جب بھی موت آئے، یا اللہ کلمہ طیبہ پر اور ایمان کی حالت پہ ہمارا خاتمہ ہو. کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اللہ ہمیں نصیب ہو جائے. یا اللہ تیرا کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے تو نے کہا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ اصلھا ثابت و فرعها فی السماء. یا اللہ ایسا ہی ایمان جو اس کلمہ طیبہ کا ہے، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی جائز ضروریات ہیں، جائز حاجات ہیں، جائز خواہشات ہیں، یا اللہ سب کی پوری فرما دے. یا اللہ جن نوجوانوں کی بھی شادی نہیں ہوئی، یا اللہ اپنے غیب سے انہیں صالح بر عطا فرما دے. یا اللہ انہیں صالح بر عطا فرما دے. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، آج بھی ہماری ایک بچی کا فون آیا، اس کی اولاد نہیں ہے. میری 2 بھابیاں ہیں، ان کے اولاد نہیں ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد نصیب فرما دے.
اولاد نرین عطا فرما۔ یہ دولت ایسی دولت ہے یا اللہ، لوگ تو صبر کر لیتے ہیں، دنیا والے صبر نہیں کرنے دیتے، تو یا اللہ ایسی بچیوں کو جن کی اولادیں نہیں ہیں، یا اللہ اولاد عطا فرما، یا اللہ کی خوشی بھی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو اور آرزوؤں کو یا اللہ مکمل فرما دے۔ یا اللہ یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے اس مصیبت اور وبا کی وجہ سے یا اللہ اس وبا کو ختم فرما دے اور ہمارے حکمرانوں کو عقل نصیب فرما، عقل سلیم نصیب فرما۔ یا اللہ وہ غریبوں کا جو حال ہوا ہے تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ غریبوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے روزگار کو کھول دے اور روزگار میں خوب برکت نصیب فرما۔ جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں، مجھ سمیت جتنے بھی میری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں جو کاروبار روزگار ہے یا اللہ ان سب میں اضافہ فرما، خوب برکت نصیب فرما، ہماری آل اولاد میں برکت نصیب فرما، ہمارے مال میں برکت نصیب فرما، ہمارے آس پاس جتنے بھی ہمارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام مسائل کو حل فرما۔ اس بلڈنگ کے بہت سارے مسائل ہیں یا اللہ ان تمام مسائل کو تو جانتا ہے، اپنے غیب سے ان مسائل کو حل فرما دے اور ہم سب لوگوں میں اویئرنیس پیدا فرما کہ ہم سب لوگ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو جائیں، اور یا اللہ ہم سب میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، دلوں میں محبتیں پیدا فرما، ہمارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اور ہماری آل اولاد میں یا اللہ جو کہیں بھی نا اتفاقی نظر آتی ہے یا اللہ اس نا اتفاقی کو ختم فرما، آپس کے اندر محبتیں پیدا فرما۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، ماں اولاد سے ناراض ہے، اولاد ماں سے ناراض ہے، یا اللہ ان سب ناراضگیوں کو محبت میں بدل دے، یا اللہ ان سب ناراضگیوں کو محبت میں آمین۔ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت عطا فرما دے، یا اللہ ان جیسی ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو یا اللہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی سنت پر اور ان کی سیرت پر چلنے والی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم